ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل کے پاس سے گزر رہے تھے، تب ہی انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی نے ایک ہرن کو باندھ رکھا ہے۔ جیسے ہی اس ہرن کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، وہ روتے ہوئے بول پڑا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آج صبح میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ کر کھانے کی تلاش میں نکلا تھا، اسی دوران یہ یہودی آیا اور مجھے پکڑ کر باندھ دیا۔ صبح سے اب تک میں یوں ہی قید ہوں، یا رسول اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صبح سے میں نے انہیں دودھ نہیں پلایا، وہ مجھے نہ پا کر پریشان ہو گئے ہوں گے، شاید ان کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے گلا سوکھ گیا ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آپ سے التجا ہے کہ آپ میری مدد کریں، مجھے میرے بچوں سے ملنے دیں اور انہیں دودھ پلانے کی اجازت دلا دیں۔ ہرن کے درد بڑی گزارش سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ آپ نے اس یہودی سے فرمایا، اے یہودی، تم نے اس معصوم ہرن کو کیوں باندھ رکھا ہے؟ یہودی نے جواب دیا، میں نے اس کا شکار کیا ہے، جنگل کے جانوروں کا شکار کرنا جائز ہے، اس لیے اسے باندھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ ایک ماں ہے، اس کی تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے کی وجہ سے پریشان ہے، اسے چھوڑ دو تاکہ اپنے بچوں کو دیکھ سکے اور انہیں دودھ پلا سکے۔ یہودی نے کہا، میں نے اسے بڑی محنت سے پکڑا ہے، اب تمہاری بات مان کر اسے کیسے چھوڑ دوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے فرمایا، اس ماں ہرن کو ایک بار اپنے بچوں کے پاس جانے دو، وہ انہیں دودھ پلا کر اور مل کر واپس تمہارے پاس لوٹ آئے گی۔ یہودی نے تن سے کہا، باندھا ہوا جانور آج تک واپس آیا ہے، کیا ایسی کوئی مثال ہے؟ اگر میں اسے چھوڑ دوں تو یہ کبھی نہیں لوٹے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی کسی بھی طرح سے ہرن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو آپ نے فرمایا، اے یہودی، اس ہرن کو آزاد کرو، اس کے بدلے تم مجھے باندھ لو، اگر یہ واپس نہ لوٹے تو تم مجھے عمر بھر قید میں رکھ سکتے ہو۔ یہودی نے کہا، ٹھیک ہے، ایک شرط پر، میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اگر یہ واپس نہ آئے تو میں تمہیں عمر بھر کے لیے قید کر لوں گا۔ آخرکار یہودی نے ہرن کو چھوڑ دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باندھ دیا۔ آزاد ہوتے ہی ہرن تیزی سے جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ یہودی دل ہی دل میں ہنستے ہوئے سوچنے لگا، ہرن اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، اس آدمی کو میں ہمیشہ کے لیے قید میں رکھوں گا، اس سے بڑا بیوقوف میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ ایک جنگل کے جانور کے لیے اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ہرن تیزی سے اپنے بچوں کے پاس پہنچا، بچوں نے اسے دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، اماں، آپ صبح سے کہاں تھی؟ ہم آپ کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے، بنا دودھ کے ہمارا گلا سوکھ گیا ہے، کیا ہو گیا ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ ماں، ہرن نے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، میرے پیارے بچوں، آج صبح جب میں تمہارے لیے کھانے کی تلاش میں نکلی تھی تو ایک یہودی نے مجھے پکڑ لیا، وہ مجھے باندھ کر لے گیا، پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے راستے سے گزرے، میں نے ان سے تمہاری حالت کے بارے میں کہا اور ان سے مدد کی۔ ہرن نے آگے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری مدد کرنے کے لیے خود کو اس یہودی کے پاس گروی رکھ دیا تاکہ میں تم سے آخری بار مل سکوں، اب مجھے واپس لوٹ کر جانا ہوگا کیونکہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں ضرور لوٹوں گی۔ ماں ہرن نے اپنے بچوں سے کہا، میرے پیارے بچوں، وہ سخت دل یہودی اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باندھ کر رکھے ہوئے ہیں، اس لیے تم جلدی سے میرا دودھ پی لو، مجھے واپس جانا ہوگا، میں اپنے نبی کو تکلیف میں نہیں چھوڑ سکتی۔ جب ہرن کے بچوں نے یہ سنا، ان کی ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودی کے پاس گروی رکھ کر صرف ان سے ملنے اور دودھ پلانے آئی ہے، تو وہ روتے ہوئے بولے، اماں، آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ ہم اس نبی کے رہتے ہوئے آپ کا دودھ پیئیں گے جنہیں یہودی نے قید کر رکھا ہے؟ نہیں، ہم آپ کا دودھ نہیں پی سکتے، آپ چلیے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم اللہ کے نبی کی تکلیف سہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ماں ہرن اپنے بچوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹنے کے لیے چل پڑی۔ دوسری طرف جب ہرن کے لوٹنے میں تھوڑی دیر ہوئی تو وہ یہودی طنز کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، تم سے زیادہ بیوقوف انسان میں نے اس دنیا میں کبھی نہیں دیکھا، ایک جنگل کے ہرن کے لیے تم نے خود کو میرے پاس گروی رکھ دیا، تم واقعی سوچتے ہو کہ وہ ہرن واپس آئے گا؟ قیامت تک وہ ہرن لوٹ کر نہیں آئے گا اور قیامت تک تم میری قید میں رہو گے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی نرمی سے کہا، اے یہودی، تھوڑا صبر کرو، وہ ہرن ضرور لوٹ کر آئے گا، اللہ کی مرضی سے وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ یہودی ہنستے
ہنستے ہوئے بولا، اے محمد اپنی ان کلپناؤں کو چھوڑ دو، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہرن قیامت تک نہیں لوٹے گا۔ اسی طرح کچھ سمے اور بیت گیا، یہودی من ہی من سوچنے لگا محمد کو باندھ کر واپس نہیں لوٹے گی۔ اسی طرح کچھ سمے اور بیت گیا، یہودی من ہی من میں سوچنے لگا بندھک بنا کر میں اس کے ساتھیوں سے بہت سارا دن وصول کروں گا۔ کیا کبھی کوئی ہرن انسان کی ممتا کی کارن لوٹ کر آیا ہے؟ تھوڑی دیر اور بیتنے کے بعد یہودی نے دیکھا کہ نہ صرف ہرن لوٹ کر آ رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرن سے پوچھا، اے ہرن تو نے اپنے بچوں کو ساتھ کیوں لایا؟ وعدہ تو یہ تھا کہ تو اکیلے لوٹے گی۔ جب میں اپنے بچوں کے پاس پہنچی اور انہیں بتایا کہ اللہ کے پیارے نبی نے خود کو ایک یہودی کے پاس گروی رکھ دیا تاکہ میں تم سے آخری بار مل سکوں اور تمہیں دودھ پلا سکوں، تو میرے بچوں روتے ہوئے کہا، اماں آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو بندھا ہوا چھوڑ دیں، آپ کا دودھ پیئیں؟ نہیں، ہم ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد میرے بچے میرے ساتھ چل پڑے۔ ماں ہرن آگے کہا، میری وجہ سے آپ کو کسی طرح کی تکلیف ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے، میں نے جانے انجانے آپ کو پریشانی دی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے یہودی دیکھو تمہارا ہرن لوٹ آیا ہے، وہاں اکیلا نہیں آیا بلکہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آیا ہے۔ بات یاد رکھو، میں انسانوں کا نبی ہوں، میں جنگل کے جانوروں، پرندوں اور پوری کائنات کا نبی ہوں۔ یہ بات کہہ کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے لگے تو وہ یہودی پیچھے سے پکارتے ہوئے بولا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ ہرن جو آپ کی ممتا میں واپس لوٹ آیا، میں سمجھ گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یا رسول اللہ، مجھے اپنے ہاتھوں سے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجیے، مجھے اب اس ہرن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو سونپتا ہوں اور آپ کی سیوا میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور واقعہ، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اسی وقت ایک غریب بدو دیہاتی وہاں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گوہر گرگٹ کو سانپ تھا جیسے اس نے پکڑا ہوا تھا۔ اس نے صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ تمام جہان کے لیے نبی ہیں۔ بدو نے کہا، میں لات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں انہیں نبی نہیں مانتا، لیکن اگر میرے ہاتھ میں جو گوہر ہے، اگر یہ گرگٹ آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ اس بدو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے محمد، جب تک یہ گرگٹ گساپ آپ کی نبوت کو نہیں مانے گا میں بھی آپ کو نبی نہیں مانوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر اس بدو سے فرمایا، اے بدو، سچی بات بتاؤ، اگر یہ گرگٹ تمہاری بات مان کر میری نبوت کی گواہی دے دے تو کیا تم یقین مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ بدو نے جواب دیا، اگر یہ واقعی ہوا تو میں آپ کو نبی مان لوں گا اور آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا، تو پھر تم اس گرگٹ کو چھوڑ دو۔ بدو نے حکم کے مطابق گرگٹ کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرگٹ کو پکارا، اے گرگٹ ہمارے پاس آ اور جواب دے۔ جیسے ہی نبی کریم نے گرگٹ کو پکارا، وہاں گرگٹ سب کی سمجھ میں آنے والی شد عربی زبان میں بولنے لگا، لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کی سیوا میں حاضر ہوں اور آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ سبھی لوگ یہ سن کر دنگ رہ گئے اور جان گئے کہ یہ اللہ کا کرشمہ اور چمتکار ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، جس نے جنت میں رحمت اور جہنم میں عذاب بنایا، بتا وہ کون ہے؟ گرگٹ نے جواب دیا، وہ اللہ ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، گرگٹ میں کون ہوں؟ گرگٹ نے کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں، جو بھی آپ کی نبوت کو سویکار کرے گا وہ سفل ہوگا اور جو آپ کو جھٹلائے گا وہ ناکام رہے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غریب بدو کی طرف دیکھا اور فرمایا، اب کیا تمہارے دل میں میری نبوت کے بارے میں کوئی شک باقی ہے؟ بدو نے کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جس گرگٹ نے آپ کی نبوت کی گواہی دی ہے اس کے بعد شک کرنا میری اوقات میں نہیں۔ اے اللہ کے رسول، مجھے مسلمان بنا دیجئے، مجھے آپ کی سیوا کا موقع دیجئے۔ اس کے بعد حضور بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ فی امان اللہ۔